اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے اقوام متحدہ UNO سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ میں دنیا کے سب سے بڑے آتنکی نیتن یاہو کا خطاب ہوا، بھاشن ہوا۔ جیسے ہی نیتن یاہو کا خبیث اور مردود ملعون چہرہ سامنے آیا، مسلم ملکوں کے وفود نے واک آؤٹ کر دیا، وہاں سے نکل گئے، اس خبیث کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم اس مردود نے اسرائیل کے حق کے دفاع پر زور دیا، یعنی یہ کہا کہ اسرائیل کو اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع، اپنی حفاظت کرنے کا حق ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل دفاع کے نام پر آتنکواد پھیلا رہا ہے اور ناجائز طریقے سے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس آتنکوادی کو میں نے کہا تھا کہ روکو، نہیں روکا گیا تو یہ آگے بڑھے گا، آج یہ لبنان اور شام تک پہنچ چکا ہے۔ خیر، اب وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ایران کو مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا، یعنی نیتن یاہو نے کہا کہ ایران اس وقت مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے خطرہ ہے، جبکہ دنیا جانتی ہے سب سے بڑا آتنکی، سب سے بڑا خبیث، مردود اور معصوم بچوں کا خون بہانے والا، عورتوں کا خون بہانے والا، سول سٹیزنز، عام شہریوں کا قتل کروانے والا، سب سے زیادہ امن کے لیے خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی آتنکی جسے نیتن یاہو کہا جاتا ہے وہ آتنکی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کا خطاب ہونا یہ بھی شرم کی بات ہے۔ ہم تو UNO سے کہتے ہیں، اقوام متحدہ سے کہتے ہیں کہ ایسے خبیثوں کو UNO میں اب حصہ لینے کی بھی اجازت نہ دی جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، یہ خبر خود بتا رہی ہے کہ اسرائیل کتنا بڑا آتنکوادی ہے۔ امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کی فوجی مدد کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایکچوئل میں سب سے بڑا بدماش آتنکی اگر کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے، کیونکہ اسرائیل جیسے آتنکوادی کو پیدا کرنا، ناجائز باپ کا حق ادا کرنا، یہ امریکہ کرتا ہے۔ اسرائیل کو مدد کرنا، فوج دینا، ہتھیار دینا، بمبارود دینا، یہ سب امریکہ کرتا ہے۔ اور آج یہ خبر دیکھیے کتنی بڑی ہے کہ امریکہ میں امریکہ کے رہنے والے، امریکہ کے سٹیزنز خود امریکہ کے خلاف، امریکہ کے وروध میں آندولن کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسرائیل کی فوجی مدد کرتا ہے۔ اس کو لے کر خود امریکہ میں امریکہ کے لوگ آندولن کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعۃ الغضب کا انعقاد کیا گیا ہے، یعنی ایران سے بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران میں اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف، اسرائیل کی درندگی اور بربرتا کے خلاف گزشتہ کل جمعہ کا دن تھا تو ایران میں
जुमातुल गज़ब के तौर पर वो मनाया गया। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में अमरीकी हुकूमत की जानिब से इजराइल की फौजी मदद और सपोर्ट के खिलाफ मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गई। वाशिंगटन की जानिब से तिल अबीब की हिमायत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला ऐसे आलम में जारी है कि मशरिक़ वस्ता में एक और जंग का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। और जाहिर बात है, ये जंग भी अगर होगी तो आतंकवादी इजराइल की वजह से ही ये जंग भी छिड़ेगी। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि अक़वाम मुत्तहदा में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ख़ास बात जो अभी फ़िलहाल वायरल हो रही है वो ये वायरल हो रही है कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मसअला कश्मीर को नज़रअंदाज किया। वो हमेशा हर बार मसअला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहदा में उठाते हैं, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा रहा कि कश्मीर को उन्होंने जिक्र नहीं किया। तुर्की की नई हिकमत अमली के तहत यूएनओ में कोई तस्करा न करने पर पाकिस्तान को भी झटका लगा है। वहीं पर अक़वाम मुत्तहदा के नुमाइंदे ने कहा है कि पाकिस्तान से अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात तेज़ करने का मुतालबा भी किया गया है। अक़वाम मुत्तहदा की नुमाइंदा खुसूसी इजलास में पाकिस्तानी और केनिया के हुक्काम से सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात की कोशिशों को तेज़ करने का मुतालबा भी किया गया है, ताकि केनिया की अदालत के तारीख़ी फ़ैसले के मुताबिक ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। खैर, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान कश्मीर का जिक्र नहीं किया। यह बरसों में पहला मौका है कि एर्दोगान ने यूएनओ में कश्मीर का मसला नहीं उठाया, जबकि इससे पहले बार बार वो कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। और जब भी वो कश्मीर का जिक्र करते थे तो कश्मीरियों को फ़ख्र महसूस होता था कि दुनिया का एक आलमी लीडर है जो हमारी अपनी भी फ़िक्र कर रहा है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त ममलकत सऊदी अरबिया वगैरह से आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरब में माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मुस्नद का कहना है कि अब मुक़द्दस शहरों में यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की अज़ानें बैक वक्त दी जाएंगी, बैक वक्त होगी। सऊदी खबर से इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के बाइस दोनों शहरों मक्का और मदीना में तमाम नमाजों के औकात अब एक ही होंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला के मुताबिक जुमा के दिन आइंदा कई दिनों तक मगरिब और इशा की अजानें दोनों मुक़द्दस शहरों में बैक वक्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम की तब्दीली के बाद दोनों मुक़द्दस शहरों में अजान के औकात में मामूल के मुताबिक तब्दीली की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आमतौर पर 10 मिनट के फ़र्क से अजान दी जाती है। दूसरी जानिब मस्जिद हराम में फ़ोटोग्राफी से मुताल्लिक कवायद और ज़वाबित जारी किए गए हैं और बहुत अहम है। अल्लाह करे कि तवाफ़ के दौरान जो सेल्फियाँ ली जाती है और वीडियो शूटिंग चालू रहती है, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बस वहाँ पर कुछ ना कुछ पाबंदी लग जाए। बड़ा अजीब मंजर लगता है, लोग अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ में ध्यान नहीं रहता, तवाफ़ करते करते वो वीडियो करके अपने रिश्तेदारों को दिखाते हैं और शूटिंग करते हैं और सेल्फियाँ लेते हैं। अल्लाह सबके गुनाहों को माफ़ करे। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी फ़लस्तीन को लेकर आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद की बात कही है। न्यूयॉर्क में वज़ारा के गज़ा से मुताल्लिक एक इजलास में सऊदी वज़ीर दाखिला वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और 2 रियासती हल के लिए इत्तेहाद का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क में वज़ारा के गज़ा से मुताल्लिक एक इजलास में
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطینی ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان کیا. ان کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ملکوں کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ ہے. سعودی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنا دفاع کرنا لاکھوں شہریوں کے قتل کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ ادھر آتنکوادی اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا دفاع، اپنا ڈیفنس، اپنا تحفظ، اپنی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اپنا دفاع کرنا لاکھوں شہریوں کے قتل کرنے کا جواز نہیں بنتا کہ آپ اپنے دفاع کے لیے لاکھوں شہریوں کو آپ قتل کریں. ایک بار پھر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کی شدید مذمت سعودی وزیر خارجہ نے کی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فلسطینی ریاست سے اسرائیلی انکار کر رہے ہیں. یورپی عہدیدار نے کہا کہ اسرائیلیوں اور یہودیوں کو اب ہر جگہ خطرہ ہے، ہر جگہ خطرہ ہے. پوری دنیا میں اب یہودیوں اور اسرائیلیوں کو بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور انہیں بالکل خبیث، ملعون اور مردود قوم سمجھا جا رہا ہے. فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی کہا ہے اور امریکہ پر سیدھا نشانہ سادھا ہے کہ امریکہ کی جرأت کی وجہ سے ہی اسرائیل نے غزہ میں جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. یہ بات میں پہلے دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہے. اصل تو آتنکی امریکہ ہے جو ایسے ظالموں کو، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو، آتنکوادیوں کو مدد کرتا ہے، بم سپلائی کرتا ہے، بارود سپلائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے. تو فلسطینی صدر محمود عباس نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی ہمت اور جرأت سے ہی اسرائیل نے جنگ جاری رکھے ہوئے ہے. ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ